الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی آیات کو ہم نے جن مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے بغرض تفہیم انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلی 6 آیات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مباحث پر مشتمل ہے، حد درجہ جامعیت کے ساتھ اور بلند ترین علمی سطح پر۔ اس کے بعد کی 5 آیات میں اللہ کے جو 2 مطالبے ہیں بندہ مومن سے، انہیں 2 اصطلاحات کے حوالے سے بیان کر دیا گیا۔ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ اور پھر یہ کہ اگر دونوں مطالبات کے ضمن میں کوئی ہچکچاہٹ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی تقصیر ہے تو ایک آیت میں گرفت کی گئی، ملامت کے انداز میں، زجر کے انداز میں، ایک آیت میں تشویق اور ترغیب اور حوصلہ افزائی کا انداز اختیار کیا گیا۔ اگلی 4 آیات میں نقشہ کھینچا گیا میدان حشر کے اس مرحلے کا کہ جس میں ایک چھلنی لگائی جانی ہے۔ جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے ہیں ان کے مابین ایک تقسیم اور تفریق کہ کون واقعتاً صاحب ایمان ہے، چاہے ان کے پاس ایمان کم ہو چاہے زیادہ، گہرائی زیادہ ہو یا کم، انٹینسٹی زیادہ ہو یا کم، جن کے پاس بھی کچھ بھی ایمان ہے انہیں وہاں ایک نور عطا ہوگا، اور اس نور کی مدد سے وہ جو سخت ترین مرحلہ ہے جسے ہم اپنے عام زبان میں پل صراط کہتے ہیں، وہ اس کو عبور کر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جبکہ جو منافق تھے، ایمان سے سرے سے خالی تھے، وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اس کوئی نور چونکہ نہیں ملے گا، لہذا وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہیں رہ جائیں گے اور گر پڑیں گے۔ اس طریقے سے ایک تفریق اور تقسیم ہو جائے گی۔ اسی کے ذیل میں پھر جو مکالمہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے پھر پکار کر کہیں گے اہل جنت سے جو چلے گئے، کامیاب ہو گئے، الم نکم معکم، اور اس کے جواب میں پھر جو قرآن مجید کی آیت جو وارد ہوئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ حقیقت نفاق اور نفاق کا سبب کیا ہے، اور وہ نفسیاتی اعتبار سے کن کن درجوں اور مرحلوں سے گزر کر اپنے پورے شدت کو پہنچتا ہے، اور پھر اس کا آخری انجام کیا ہے۔
یعنی وہ مضامین جو سورہ منافقون کی 8 آیات میں بیان ہوئے ہیں، یہاں 2 آیتوں کے اندر ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، یہاں تمہارا اب انجام یہ ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب اس کے بعد چوتھے حصے میں جس کو میں نے عرض کیا تھا سلوک قرآنی بیان ہوا ہے، یہ میں آج ایک ڈائیگرام کی شکل میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اس لیے کہ اس میں جو اصطلاحات آئی ہیں صدیقین اور شہداء، ان پر اگرچہ گفتگو کافی ہو چکی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید وہ بات واضح ہو جائے، اس لیے کہ یہ وہ مضامین ہیں بہت شاذ ہی لوگوں نے اس سے بحث کی ہے، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ دیکھیے سلوک قرآنی سورہ حدید کی آیات 16 تا 19 کی روشنی میں، اب اس کو نیچے سے چلیے، آیت نمبر 16 اس کا حاصل کیا ہے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ نسلی، روایتی، غافل اور بے عمل مسلمانوں کو تنبیہ اور ملامت، بلکہ اس میں اضافہ کر لیجئے کہ خاص طور پر سابقہ امت کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی ترغیب، یہ گویا کہ آیت نمبر 16 کا حاصل ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 17، اصلاح حال اور آمادہ عمل ہونے کی ترغیب اور حوصلہ افزائی۔ اگر اپنے باطن میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ حقیقت ایمان تو ہمیں حاصل نہیں تو مایوس نہ ہو جاؤ۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اس میں حوصلہ افزائی بھی ہے، ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے۔ کمر ہمت کسو، ارادہ کرو۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ اب تیسری لائن میں ہے۔ نتیجہ اصلاح حال کا ارادہ، اس کے بعد جو بریکٹ میں لفظ لکھا ہے مرید، اصل میں اس لفظ کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح آپ پہچان لیں، ارادہ سے لفظ مرید بنا ہے۔ ارادہ یرید و ارادتاً باب افعال کا یہ مصدر ہے، اور مرید کہتے ہیں ارادہ کر لینے والے کو۔ گویا کہ ان دونوں آیات کا، آیت نمبر 16 آیت نمبر 17 کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ ایک شخص کے اندر ارادہ اور عمل کا عزم مصمم پیدا ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو حضرات بھی اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت تک پہنچا دیا ہو، اور وہ ایک عزم اور ارادہ، عزم مصمم کہ جو بھی تقاضے ہیں پورا کریں گے، جو مطالبات ہیں دین کے ادا کریں گے، اس کے لیے ارادہ جو ہے انسان مصمم کر لے۔ تو اصلاح کا ارادہ اور العمل کا عزم مصمم۔ اب اس سے اوپر آئیے، آیت نمبر 18، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ یہ ہے کثرت صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے دل سے دنیا اور مال کی محبت کا ازالہ، یہی نجاست ہے، اور اس کو اگر دور نہیں کریں گے، اسی کو میں تعبیر کرتا رہا ہوں، یہی بریک ہے، اگر یہ نہیں کھلے گا تو آگے ترقی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس پر کاربند ہو جائیں، اب ان کے لیے لفظ لکھا صالحین۔ یہ صالحین وہ لفظ ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت میں گویا کہ بیس لائن کا کام دیتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، اسے معنوی معیت اور رفاقت حاصل ہو جائے گی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ صالحین جو ہے بیس لائن ہے۔ جو شخص ارادہ کر چکا ہو اور ارادہ کر کے انفاق اور صدقہ و خیرات کا حل چلا لے، وہ ہے صالحین میں شامل ہونے والا۔ ارادہ کر کے بھی معطل رہ گیا، عملاً کوئی پیش قدمی نہیں کی، تو اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو چوتھی لائن میں علیحدہ کیا ہے کہ یہ صالحین کون ہیں، کہ جو کثرت صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے دل سے دنیا اور مال کی محبت کا ازالہ کریں۔ اب اس سے اوپر 2 لائنیں ہو گئی ہیں۔ یہ وہ 2 طرح کے انسان جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عظیم اکثریت کو پیدا کیا ہے۔ تیسری جو قسم ہے ایمبیورٹ، وہ بہت شاذ ہوتے ہیں، عام طور پر یا ایکسٹروورٹس ہیں یا انٹروورٹس ہیں۔ انٹروورٹس جو ہیں داہنی طرف،
غور و فکر اور سوچ بچار کے عادی انٹروورٹس اور زندہ اخلاقی حس کے حامل لوگ، ظاہر بات ہے کہ جن کے اندر یہ سلامتی فکر بھی ہے، سلامتی عقل بھی ہے، سلامتی فطرت بھی ہے، ان کی اخلاقی حس بھی زندہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا امتیاز تو نفس انسانی میں ودیت کر دیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مرتبہ صدیقیت تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ انبیاء سے نیچے سب سے اونچا مقام ہے جس تک کہ انسان رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری طرف دوسرے قسم کے لوگ ہیں بھاگ دوڑ کے عادی اور سیر شکار کے عادی لوگ، یہ ایکسٹروورٹس ہیں۔ اب میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، انبیاء کرام میں سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو ذہن میں رکھیے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو سامنے رکھیے۔ ان کا مزاج کیا تھا؟ سیر و شکار ہے۔ حضرت عمر تو پہلوانی کرتے تھے، پہلوان قسم کے آدمی تھے، ادھر اس کو چیلنج دیا، ادھر اس کو کندھا مارا، اس طرح کا ان کا ایک کردار تھا۔ اور وہ جو غور و فکر سوچ بچار طبی مناسبت ہی اس سے نہیں تھی، اسی وجہ سے جو آبائی جو حمیتیں تھیں اور آبائی عصبیتیں تھیں وہ بڑی گہری تھیں، اسی لیے مسلمانوں سے دشمنی تھی، حضور سے بھی سخت ناراضگی تھی، یہاں تک کہ آخری فیصلہ یہی کر لیا کہ اب تو میں چراغ نبوت گل کر کے ہی گھر واپس آؤں گا۔ حضرت حمزہ حالانکہ قریب ترین ہے حضور سے قرابت میں، نہایت محبت بھی کرتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں، محبت ہی کے جوش مارنے کی وجہ سے تو ایمان لائے ہیں، لیکن 6 برس بیت گئے، انہیں تو اپنے سیر شکار سے فرصت ہی نہیں ہے، ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایکسٹروورٹس کی مثالیں۔ ادھر جو انٹروورٹس کی مثالیں میں نے آپ سے عرض کیا قرآن مجید میں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آیا، غور و فکر سوچ بچار، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین پر غور و فکر ہو رہا ہے، سوچ بچار ہے، اور پھر سلیم الفطرت ہیں۔ تو وہ اور اسی طریقے سے دوسری جو مثال سب سے نمایاں دی گئی ہے قرآن مجید میں وہ حضرت ادریس کی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیقیت کے مزاج کے حامل ہیں۔ تو یا تو پھر یہ ہے کہ صالحین کے بعد جو ارتقاء ہوگا، جو سلوک ہوگا، جو آگے انسان بڑھے گا، جو ترقی ہوگی، تو یہ افتاد طبع کے اعتبار سے یہ 2 لائنیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ یہ نسبت واضح ہو گئی اس آیت کی کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ اس کے بعد اگرچہ یہاں لفظ ثم موجود نہیں ہے، لیکن میں سورہ بلد کے حوالے سے بتا چکا ہوں القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ ان دونوں کے درمیان محذوف سمجھیے، مقدر سمجھیے ثم، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ جب یہ کام کر کے لوگ آگے بڑھیں گے، بریک کھل جائے گا، ترقی ہوگی، ارتقاء ہوگا، جو اعلیٰ جو معیارات ہیں اور اعلیٰ جو بھی مقامات ہیں ان تک رسائی ہوگی، تو یا صدیقین کے مقام تک انسان پہنچ سکے گا اور یا شہداء کے مقام تک۔ البتہ اس کے اوپر کا جو معاملہ ہے وہ میں نے مزید واضح کیا ہے کہ نبوت اوپر ہے، رسالت نیچے ہے، چونکہ میں انہی لوگوں سے متفق ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کا رتبہ اونچا ہے رسالت سے، بئی معنی کہ نبوت یہ در حقیقت مقام عروج میں ہے اور رسالت مقام نزول میں ہے۔ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے اور رسالت کا رخ جو ہے وہ بندوں کی طرف ہے، اس اعتبار سے میں نے نبوت کو اوپر رکھا ہے، رسالت کو نیچے۔ لیکن اصل میں یہ صدیقیت کی جو اصطلاح ہے یہ رسالت ہی کے لفظ کے حوالے سے واضح ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی رسول کی دعوت کسی صدیق جو صدیق کا مزاج رکھنے والا انسان ہے اس کے کان میں جیسے ہی رسول کی آواز پہنچے گی فوراً لبیک کہے گا، اسے کوئی دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ اس کی سلامتی عقل، سلامتی فطرت وہ خود پہلے سے گویا کہ تیار ہے۔ میں تو اس کی مثال دیا کرتا ہوں جیسے کوئی شخص وضو کر کے گھر میں بیٹھا ہو کہ اذان کی آواز آئے اور نکلیں گے اور مسجد کا رخ اختیار کریں گے، بالکل اس طرح کی آمادگی پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ یہ صدیقین ہیں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اگرچہ رتبے میں نے صدیقیت سے نیچے رکھا ہے شہادت کو، یہ لوگ جو ہیں دوسری قسم کے لوگ، انہیں دیر تو لگ جائے گی، 6 سال تو لگ گئے حضرت عمر کو بھی، حضرت حمزہ کو بھی، لیکن چونکہ وہ فعال قسم کے لوگ تھے، طاقتور قسم کے لوگ تھے، قوی قسم کے لوگ تھے، ان کی ہیبت تھی، لہذا یہ کہ ان سے تقویت حاصل ہوئی مسلمانوں کو۔ حالانکہ اس سے پہلے صدیقین ہی کی جماعت تھی جو اتنی جلدی حضور پر ایمان لائی ہے، لیکن ان کا اس اعتبار سے وہ مقام نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پھر آگے نکل جاتے اپنی فعالیت کی وجہ سے، ان کے اپنی شخصیت کا جو بھی خاص ایک
مزاج ہے اس کے اعتبار سے وہ چونکہ قوی ہوتے ہیں، لہذا حضرت عمر حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ پھر مسلمان جا کر دھڑلے کے ساتھ اور کھلم کھلا پھر حرم میں نمازیں پڑھنے لگے۔ اور حضرت عمر ہی کی شان یہ ہے کہ جب ہجرت کے لیے وہ روانہ ہو رہے تھے تو باقی تمام صحابہ چھپ کر نکلے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے، خام خواہ کوئی مزاحم ہوگا، کوئی روکے گا، کسی اور طرح کی مشکل پیش آ جائے گی۔ حضرت عمر نے حرم میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھی سب کے سامنے اور اعلان کیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اور جس کسی کا ارادہ ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آ جائے اور میرا مقابلہ کر لے اور میرا راستہ روک لے۔ یہ شان ہے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ الفاظ کہہ کے دھڑلے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ تو یہ لوگ پھر ظاہر بات ہے کہ جو رسالت کا اصل منصب ہے، یعنی دین کی جد و جہد، دین کو قائم کرنے کی سعی، اس میں یہ لوگ پھر نمایاں ہو جاتے ہیں، یہ آگے نکلتے ہیں۔ پھر حضرت حمزہ کا جو مقام ہے غزوہ بدر میں جو ظاہر ہو رہا ہے، پھر جو ان کی شان ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ زیادہ نمایاں ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ کو سننے میں نہیں آئے گا کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ ہوا ہو دو بدو، اگرچہ وہ بات تو آتی ہے کہ بیٹے نے جب کہا، عبد الرحمن نے، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے ہیں، کہ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے غزوہ بدر میں، لیکن یہ کہ میں نے آپ کی رعایت کی ہے۔ تو باپ نے جواب دیا حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے یہ اس لیے کہ تم باطل کے لیے جنگ کر رہے تھے، خدا کی قسم اگر کہیں میری زد میں تم آ گئے ہوتے تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ لیکن یہ کہ وہ معاملہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ کہ آپ نے دو بدو کسی کے ساتھ مقابلہ کیا، یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک مزاج ہے، لیکن یہ کہ مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے اس کے ساتھ بالکل ملحق مرتبہ جو اور مقام جو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ تو اوپر سے جب ہم چلتے ہیں تو اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہ آیت جو ہے پوری طریقے سے آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ البتہ اس میں 2 باتیں ابھی اور سمجھ لیجئے۔ ایک تو وہ جو میں نے یہ جو ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ نسبت ظاہر کی ہے، یہ ہے وہ صدیق النبی یا رسول النبی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے بندوں کا انتخاب فرماتا تھا نبوت کے لیے، اس لیے کہ یہی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے پسند فرما لیا، آدم کو پسند فرمایا، نوح کو پسند فرمایا، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تو جس کو بھی وہ پسند کرتا ہے رسالت اور نبوت کے لیے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو ظاہر بات ہے انسانوں ہی میں سے لینے ہیں، اور انسانوں میں اس نے عام طور پر یہ 2 مزاج بنائے ہیں، یا وہ مزاج ہوگا کہ جس کی مناسبت صدیقیت کے ساتھ ہے، یا وہ مزاج ہوگا جس کی مناسبت جو ہے وہ شہادت کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کے بارے میں قرآن نے سورہ مریم میں الفاظ استعمال کیے، انہ کان صدیقا نبیا، اور یہ نسبت میں نبوت کی طرف قائم کر رہا ہوں، رسالت کی طرف نہیں۔ رسالت کے اعتبار سے تو دعوت کے قبول کرنے میں صدیقین اور شہداء میں یہ فرق ہوگا، داعی کی حیثیت سے تو رسول سامنے آئے گا، تو داعی کا معاملہ جو ہے رسالت کے ساتھ متعلق ہے، اور رسول کی دعوت کے رد عمل کے اعتبار سے فرق یہ ہوگا کہ صدیق کو قبول کرنے میں دیر لگے ہی کہ نہیں، وہ تو جیسے کہ پہلے ہی سے منتظر تھے، جبکہ شہداء کو وقت لگے گا، دیر لگے گی، اس لیے کہ ان کی توجہ ہی ادھر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ نبوت کے ساتھ نسبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جن انسانوں کو شرف نبوت کے لیے، تو ظاہر بات ہے وہ یا پھر اس صدیقی مزاج والے لوگ تھے اور یا وہ جو شہیدی مزاج ہے اس کے لوگ تھے، تو دوسروں کو کہا گیا رسول النبی، بس چونکہ یہ رسالت کی نسبت زیادہ ہے شہادت کے ساتھ، اس لیے وہاں پر وہ لفظ رسول النبی آ گیا۔ اس لیے یہ ڈاٹڈ لائن میں نے پہنچائی ہے رسول النبی والی رسالت تک، اور پھر رسالت سے وہ ڈاٹ جو ہے آگے جا رہا ہے نبوت تک، گویا کہ اس مرتبے سے ہو کر یہ مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے ہیں، جبکہ صدیقین جو ہے وہ گویا کہ براہ راست آ گئے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، پھر یہ گفتگو میں کلوز کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اوپر والا درجہ جو ہے جس کا بھی ہے، نیچے والے تمام اوصاف اس میں بتمام و کمال لازماً موجود ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، صدیق کا اپنا مزاج تو وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن عزم، ارادہ، اس کے اعتبار سے اس کے اندر پوری شخصیت جو ہے شہداء والی وہ بھی پوری موجود ہے۔ اس کا ظہور ہوا ہے کہ جو حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں ہوا ہے، ورنہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک اور حضرت ابوبکر کا جو مزاج سامنے تھا، نہایت رقیق القلب نحیف الجثہ، وہ کوئی اس طرح کے انسان محسوس ہوتے ہی نہیں تھے۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے ابوبکر صدیق کے کندھوں پر،
تو حالانکہ نہایت کرٹیکل حالات تھے، اس لیے کہ ایک مرتبہ تو دارالاسلام جو ہے وہ در حقیقت 2 شہروں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، اتنی بڑی بغاوت تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر کی کیفیت یہ تھی۔ اتنے تو مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو گئے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے، جنگ یمامہ میں کئی 100 حفاظ شہید ہو گئے ہیں۔ تبھی تو پھر تشویش ہوئی کہ اگر اس طریقے سے یہ حفاظ جو ہے صحابہ کرام میں سے جنہوں نے قرآن مجید پورا حفظ کیا ہوا تھا، اگر وہ اس طرح شہید ہوئے تو کہیں قرآن مجید گم نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کو اب ہم کتابی شکل میں مرتب نہ کر لیں، ورنہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا ایک جنگ کے اندر۔ اور پھر یہ کہ مانعین زکوٰۃ کا معاملہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ریولوشن کے بعد جو آیا کرتا ہے معاملہ، ایک مرحلہ لازماً آتا ہے کاؤنٹر ریولوشن۔ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ریولوشن کی تکمیل ہو گئی۔ ریولوشن کی تکمیل کے مرحلے پر جو قوت ہوتی ہیں، مخالف قوتیں، جب وہ دیکھتی ہیں کہ اب ہم بے بس ہو چکے ہیں، اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ دبک جایا کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ پھر کوئی موقع آئے گا تو پھر ہم کو اقدام کریں گے۔ چنانچہ باطل قوتیں اس وقت دبک گئیں۔ اس کے بعد جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کم ہو گیا ہے، صدمے سے غم سے نڈھال ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک دم مانعین زکوٰۃ بھی آ گئے اور ادھر سے جو ہے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اور دارالاسلام تو یوں سمجھیے اسلامی ریاست مکے اور مدینے تک محدود ہو کر رہ گئی تقریباً۔ یہ سارا ریکلیم کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس آئرن ول کے ساتھ کیا ہے، جس یوں سمجھیے کوہ ہمالیہ جیسے عظیمت کے ساتھ کیا ہے، کہ حضرت عمر بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ مصلحت کو ذرا پیش نظر رکھیے، آپ یہ جو پے بپے محاذ کھولتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے جیش اسامہ کو بھی نہیں روکا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ اب ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، حضور کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ لشکر نہ بھیجا جائے۔ فرمایا نہیں، جس لشکر کی تیاری محمد الرسول اللہ نے کی ہو اور میں اس کو روک دوں، جیش جائے گا۔ جیش اسامہ روانہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف یہ کہ اب جو مدعیان نبوت ہو گئے، ان کا تو ارتداد بالکل واضح تھا، علم نشرہ تھا، لہذا مرتدین کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی تھی، اس میں تو کسی مشاورت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لہذا اس کا تو محاذ کھول دیا گیا۔ مسئلہ جب آیا ہے مانعین زکوٰۃ کا، کہ انہوں نے نہ تو کوئی نئی نبوت کا اقرار کیا ہے، نہ پھر نماز کا بھی انکار نہیں کر رہے، اور زکوٰۃ کا بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے یا نہیں دیں گے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر یہ زکوٰۃ تقسیم کریں گے جس طرح چاہیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس وقت بھی کہا، حضرت عمر کو بھی ڈانٹ پلائی ہے کہ عمر تم دور جاہلیت میں تو بہت سخت تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے۔ اے خدا کی قسم یہ کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسیاں بھی اگر دیتے تھے، اب اگر یہ کہیں گے کہ رسیاں ہم نہیں دیں گے، اونٹ لے جاؤ، تب بھی میں جنگ کروں گا۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تو یہ عظیمت ہے، اور پھر یہ کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عزم اور ولولے اور حوصلے کا نتیجہ بھی ظاہر کر دیا۔ تمام جو ہے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ختم ہو کر 2.5 برس بھی پورے نہیں ہیں، 2 سال 4 ماہ، اس میں یہ ساری جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی سب کو ختم کیا، سپریس کیا، اور بالکل میدان صاف کر کے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 10 برس کے اندر اب ظاہر بات ہے اندرون جزیرہ نماء عرب تو اب کوئی خرخشہ تھا ہی نہیں، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ خرخشہ ہے، ہر چیز جو ہے صاف ہو چکی ہے۔ پھر یکسو ہو کر پھر جب مسلمان فوجیں نکلی ہیں صحابہ کرام کی، تو ان کے 3 کالمز ہیں، مشرق مغرب اور شمال کی طرف سیدھے۔ تو یہ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو بھی بالا تر طبقہ ہے، اس کے اندر نیچے والے طبقے کے اوصاف سارے ہوتے ہیں، اگرچہ ڈورمنٹ رہتے ہیں، وہ ظاہر تبھی ہوں گے جبکہ اس کا کوئی مرحلہ آئے گا، کوئی محل ہوگا۔ تو ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ جو صدیقین والشہداء والصالحین اور پھر انبیاء کا معاملہ، پھر نبوت اور رسالت، جو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نسبت ولایت افضل ہے نسبت نبوت سے، اصل میں وہ الفاظ کا جو اس کے اندر پھیر پڑ گیا وہ یہ ہے کہ ایک نبی اور رسول، نبی اور رسول جس میں نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے، اس کے اندر 2 نسبتیں ہیں۔ نسبت نبوت کو اصل مناسبت ہے نسبت ولایت کے ساتھ، نسبت رسالت کو اصل جو ہے نسبت ہے وہ نسبت شہادت کے ساتھ ہے۔ تو نبی کی جو ولایت ہے وہ نبی کی رسالت سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی ولی غیر نبی وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا کوئی سوال نہیں۔ ٹاپ پر انبیاء کرام ہیں، اور ظاہر بات ہے ہر نبی تو رسول نہیں ہے، البتہ جو بھی رسول کسی معین قوم یا شہر کی طرف اب اس کا فیصلہ ہو گیا، اپوائنٹمنٹ ہو گئی، جائیے اب وہاں
تو وہ اب رسول کی حیثیت اختیار ہو گئی. یہ مرتبہ نزول میں ہے، اصل حیثیت اس کی جو ہے نبی ہی کی ہے. بس میں اسی پر اب اکتفا کر رہا ہوں، البتہ آیت نمبر 19 جو ہے اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اسے بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں. فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اب دیکھیے یہ عند ربہم یہاں بہت کلیئر ہو کر آ گیا ہے، شہداء کے لفظ کے ساتھ ہے. ویسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، عندہ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک یا یہ کہ اللہ کے پاس. اللہ کے نزدیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک یوں ہے، میرے نزدیک اس کا مقام یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے نزدیک مراتب صدیقیت اور مراتب شہادت پر فائز ہوں گے. تو گویا کہ یہاں پہ اللہ کا نزدیک جو ہے عند ربہم یہ دونوں کے اوپر اپلیکیبل ہے. لیکن میرے نزدیک دوسری بات زیادہ صحیح ہے کہ شہداء عند ربہم، گواہی اصل میں اللہ کے ہاں جا کر دینی ہے. اس لیے کہ گواہی کا تعلق جیسا کہ میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں، دنیا میں جب کوئی اللہ کا بندہ دعوت دیتا ہے اور دعوت اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اتمام حجت ہو جائے، تو اب وہی ہوگا کہ جو اللہ کی عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہوگا اور سب سے پہلے وہ ٹیسٹیفائی کرے گا پروردگار تیرا پیغام جو میرے پاس آیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا تھا. شہداء عند ربہم، وہ عدالت خداوندی میں، عدالت اخروی میں، اللہ کے ہاں محاسبہ اخروی کے وقت وہ ہوں گے سرکاری گواہ، وہ ہوں گے اللہ کی طرف سے حجت قائم کرنے والے، جو ہمارے یہاں کی عدالتی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن کے وکلاء بھی ہوتے ہیں، پروزیکیوشن انسپیکٹرز ہوتے ہیں، پروزیکیوشن وٹنسز ہوتے ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلے تو عدالت میں کسی بھی ملزم کے اوپر، جس کو ملزم کہنا چاہیے، ملزم کے معنی ہوں گے الزام دینے والا، وہ ہے پروزیکیوٹر. اور اصل میں ملزم ہے عربی گرامر کے اعتبار سے جس پر الزام لگایا جا رہا ہو، تو وہ ملزم ہے. اس لیے کہ باب افعال میں یہ جو مکرم مسلم یہ در حقیقت یہ ہے اس میں فاعل، اور مسلم مکرم یہ ہے جو کہ اس میں مفعول ہے. تو ملزم تو وہ ہے کہ جو الزام عائد کر رہا ہے، چارج شیٹ پڑھ کر سنا رہا ہے، وہ جو پروزیکیوٹ کر رہا ہے وہ ملزم ہے اصل عربی گرامر کے اعتبار سے. جس پر الزام لگایا گیا وہ ملزم ہے. تو ملزم جب بھی پیش ہوتا ہے عدالت میں تو پہلے اس پر چارج شیٹ ہوگی. وہ جو بھی کوئی عدالت کا ہے، حکومت کا فرد ہے، اس لیے کہ مقدمہ جو ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کرمنل کیسز ہوتے ہیں وہ تو اسٹیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ورسس فلاں، اس لیے کہ یہ ریاست کے قانون کو اس نے توڑا ہے. تو اس حوالے سے اللہ کے ہاں پروزیکیوٹرز اور پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے یہ شہداء ہوں گے، یہ انبیاء اور رسل کھڑے ہوں گے وہاں پر یہ شہادت دینے کے لیے. تو وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ. ظاہر بات ہے کہ صدیق جو ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ دعوت نہیں دے گا؟ صدیق تو بلندتر رتبہ ہے اس اعتبار سے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے تاریخی حقیقت سے کہ حضرت ابو بکر ہی کی دعوت پر پھر 6 عشرہ مبشرہ میں سے ایمان لائے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اوپر والے میں نیچے والے اوصاف سارے موجود ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے بہت کھل کر ایک ایک لفظ اس کا جو ہے جیسے کہ اجاگر ہو کر، کہ کوئی لفظ بھی یہاں ایسے ہی نہیں آ گیا ہے برائے بیت برائے وزن کوئی شے نہیں ہے. ہر شے نہایت معنی خیز ہے، ہر شے جو ہے یہاں پر اپنی جگہ پر ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہے. ہر حرف جو ہے وہ وہاں پر اس کے حسن معنوی کے اندر اضافہ کر رہا ہے. تو فرمایا اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. ایک بات آخری اور کہہ دوں، پھر ذہن سے نکل گئی تھی پھر آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خیال نہ ہو کہ اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین میں سے ہیں اور حضرت عمر فاروق شہداء میں سے ہیں، لیکن جب ہم رتبہ شمار کرتے ہیں تو ابو بکر کے بعد پھر عمر پھر عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے ذہنوں میں پیدا ہو جائے، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے. اور بہت سادہ سا جواب ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پر تو صدیقیت جو ہے یہ بلند تر مقام ہے مرتبہ شہادت سے، لیکن اب کوانٹٹی کا مسئلہ اور ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سونا زیادہ قیمتی دھات ہے چاندی کی نسبت، لیکن سونا جو ہے فرض کیجئے کہ چند تولے ہے اور چاندی جو ہے منو رکھی ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ منو چاندی جو ہے قیمت کے اعتبار سے بڑھ جائے گی اس چند تولے سونے سے. اگرچہ اپنی جگہ پر یہی کہا جائے گا کہ سونا افضل ہے چاندی سے، سونا زیادہ قیمتی دھات ہے چاندی کے مقابلے میں. اور یہ میں جو اصطلاح لایا ہوں یا میں تمثیل جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی اس حدیث پر مبنی ہے کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ الناس کالمعادن، انسانوں کا معاملہ بھی معدنیات کی طرح ہے. جیسے معدنیات کوئی زیادہ قیمتی ہوتی ہے کوئی کم قیمتی ہوتی ہے، لوہا بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تانبا بھی ہے. الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام.
تو جو لوگ جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل بہتر تھے وہی پھر اسلام لا کر بھی بہتر ہوئے. جیسے کہ یوں سمجھیے کہ سونا جب بھی زمین سے آپ نکالتے ہیں تو اور جو ہے اس کی وہ بالکل پیور تو نہیں ہے، اس میں کوئی امپیورٹیز ملی ہوئی ہیں، پھر صاف کریں گے وہ سونا ہو جائے گا. اسی طریقے سے چاندی کی اور ہے، وہ اس کے اندر بھی امپیورٹیز ہیں، صاف کریں گے وہ چاندی بنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ چاندی کی اور کو صاف کریں تو سونا بن جائے، یہ بہرحال ممکن نہیں ہے. وہ تو اور جو ہے وہ چاندی کی ہے تو اس سے چاندی ہی وجود میں آئے گی. صاف کر لیں گے، جتنا صاف کر لیں چاندی آپ کو بہت پیور چاندی مل جائے گی. اسی طرح سونے کی ہے، سونے کو صاف کریں گے تو وہ بہت عمدہ آپ کو زر خالص مل جائے گا. لیکن یہ کہ کوانٹٹی کا پہلو جب آ جائے گا تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ بڑھ سکتا ہے معاملہ، کہ یہ شہادت کا مرتبہ یہ اپنی جگہ پر مزاجن وہ شہید تھے، لیکن پھر اس کے اندر جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہے وہ جو کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کے اعتبار سے ان کا رتبہ جو ہے بحیثیت مجموعی صحابہ کی جماعت کے اندر پھر ابو بکر کی افضل ہونے میں کوئی شک نہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہے، چوتھے نمبر پر حضرت علی ہے. اگرچہ جہاں تک مزاج کا تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزاج میں حضور کے مزاج سے قریب ترین ہے. بیلنس جس کو میں نے کہا تھا کہ جو ایمبی ورڈز ہوتے ہیں، شاذ ہوتے ہیں، یہی وجہ حضرت علی میں آپ دیکھیے ایک طرف ادب ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، شاعر ہیں چوٹی کے، ساری گرامر کے جو اصول ہیں، عربی زبان کی گرامر معین کی ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے خطبات دیکھیے، ان کے یہ جو نہج البلاغہ میں اگرچہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں اس میں جھوٹی بھی شامل کر دی گئی ہیں، لیکن کون انکار کر سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت اور بلاغت اور علم میں ان کا درجہ فقہائے صحابہ میں جو چوٹی کے فقہائے صحابہ ہیں ان میں وہ ہیں. دوسری طرف مرد میدان ہیں، حضرت علی جو ہے وہ تلوار کے دھنی ہے. عمرو ابن عبد ود جو ہے جو غزوہ احزاب میں آیا ہے، جس نے جب چیلنج تھرو کیا ہے تو وہاں کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے جانے کی، اس لیے کہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ 100 آدمیوں کے برابر جو ہے قوت رکھنے والا شخص ہے. حالانکہ بہت بوڑھا تھا، لیکن یہ کہ اتنا جری اور اتنا قوی الہیکل شخص تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے بھی حضرت علی میدان میں آئے. اور وہ ہنسا ہے جب حضرت علی سے اس نے کہا کہ کوئی اگر خواہش ہے تو بیان کرو، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے، مجھے اب پوری طرح یاد تو نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ یا تو تم میرے ہاتھوں جہنم پہنچو اور یا تم مجھے جنت میں پہنچا دو. تو کوئی اس طرح کے الفاظ تھے، اس پر وہ ہنسا ہے. نہیں بلکہ یہ تھا کہ پھر آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو. تو وہ ہنسا ہے کہ میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کسی شخص کو نہیں دیکھا جو مجھے مقابلے کی دعوت دے رہا ہو. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جیسے کہ آپ کو معلوم فاتح خیبر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روز اعلان کیا تھا کہ کسی کے ہاتھوں بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، پھر حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہے، ایک طرف مرد میدان ہونے کی، شجاعت کی، بہادری کی، دوسری طرف یہ کہ ادیب ہیں، فصاحت و بلاغت، ادبیت، اور اسی طریقے سے شعر، اس کے اندر بھی وہ سمجھیے کہ چوٹی کے آدمی ہیں صحابہ کرام میں. تو یہ جامعیت کبریٰ جو ہے صحابہ کرام میں میرے نزدیک وہ حضرت علی کو حاصل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب ہم آپ صحابہ کے اندر جب کریں گے صف بندی اور درجہ بندی، تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا ایک موقع پر، حضرت علی تو ہے ہی صف دوم کے آدمی. اس کو بات جو ہے میں اچھی طرح چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں کیوں ہے صف دوم کے آدمی. ایک ہوتے ہیں کسی شخص کے ہم عمر قسم کے لوگ، اس کے ساتھی، جس کو کہا جائے یہ اس کے ساتھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گویا کہ حضور کی گود میں پلے ہیں، جیسے بچے ہوتے ہیں اپنے گھر کے بچے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک کسی شخص کے جو بھی کسی بڑے مشن کو لے کر اٹھا ہو، ایک اس کے ساتھی ہیں، اس کے جو برابر کے ہیں، اس کی عمر کے حوالے سے بھی، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے اعوان و انصار ہیں. لیکن حضرت علی گھر کا ایک چھوٹا جیسے ہوتا ہے، اپنے گھر میں پلا ہے، بڑھا ہے. یہ بھی اپنی جگہ پر واضح ہے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار یقیناً حضرت علی ہے. اس لیے کہ جس قدر صحبت اور جتنی بھی حضور کی تربیت اور تعلیم سے جتنا حصہ حاصل کرنے کا موقع حضرت علی کو ملا ہے، ظاہر بات ہے کسی اور کے لیے امکان ہی نہیں. جو گھر ہی میں رہ رہا ہے، وہیں پلا بڑھا ہے، حضور کی گود میں کھیلتا رہا ہو، حضور کے اپنے ہاتھوں جو ہے جس کی پرورش ہوئی ہو، اس کا مقام اور ہوگا. لیکن وہ جو ساتھی تھے حضور کے، جو دست و بازو تھے، جو اعوان و انصار تھے، جو آپ کے ہم عمر تھے، آس پاس تھے، ان کی صف ہی علیحدہ ہے. اس اعتبار سے جو ان کے درمیان کو تقابل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے نزدیک، جس کو ہم کہتے ہیں قیاس مع الفارق، بنیادی فرق ہے چیزوں میں. وہاں ہونا چاہیے کہیں جو بھی موازنہ کیا جائے یا مقابلہ کیا جائے جہاں نوعیت ایک ہو، نوعیت مختلف ہو تو اس میں موازنہ کیا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ البتہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا مزاج کے اعتبار سے
ایمبی ورڈ جیسے حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک تو کامل ایمبی ورڈ، کہ ایک طرف قوائے ذہنی و فکری بھی انتہا پر ہیں اور دوسری طرف قرائے عملی جو ہے وہ بھی انتہا پر ہیں. ان دونوں کا امتزاج بتمام و کمال اگر ہوا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ مجھے یاد آ گیا ہے اسی کے ہم وزن بات کہی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو وہ کتاب لکھی، اب دیکھیے ایک شخص نے جب بھی لکھنے کا فیصلہ کیا ہوگا تو کیا فیصلہ کیا کہ میں نسل انسانی، تاریخ انسانی کے پہلے تو 100 عظیم ترین آدمیوں کا انتخاب کروں گا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہو، اس کے رخ کو معین کرنے میں مؤثر انسان. پھر میں ان میں درجہ بندی کروں گا کہ ان 100 میں سب سے اونچا کون ہے، سب سے زیادہ جس نے کہ تاریخ کے دھارے کے اوپر اثر ڈالا ہے، اس کے رخ کو موڑا ہے فیصلہ کن انداز میں، وہ کون ہے. پھر نمبر 2 کون، نمبر 3 کون، اور پھر حضور کو لا رہا ہے نمبر 1 پر. عیسائی ہے، آج تک بھی عیسائی ہے، نہ تو ابھی اس کے مرنے کی خبر آئی ہے نہ اسلام لانے کی خبر آئی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب اس کی دنیا میں بہت عام ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ بہت نایاب ہو گئی تھی بہت جلد، اور خیال یہ کیا گیا کہ شاید یہ کوئی کسی سازش کے تحت اسے غائب کیا گیا، اس لیے کہ یہ بات جو ہے عیسائی دنیا میں کہ حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا اور حضور کو نمبر 1 پر لایا، تو یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی، قابل برداشت نہیں تھی. بہرحال اس کی دلیل جو اس نے دی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی، نمبر 1 پہ کیوں لا رہا ہوں. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، میں اسی معنی میں کہہ رہا ہوں دی اونلی کمپلیٹلی ایمبیویلنٹ پرسن پوری تاریخ انسانی کے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی سیکولر اینڈ ریلیجس پلینز. یعنی انسانی زندگی کے یہ 2 علیحدہ علیحدہ میدان ہیں، ایک ہے مذہب کا، اخلاق کا، روحانیت کا، اور ایک ہے تمدن کا، تہذیب کا، سیاست کا، معاشرت کا. یہ دونوں میدانوں میں سپریملی سکسیسفل انسان ایک ہی، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایمبیورٹس اور جو ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس کے درمیان ایک ایسی جامع شخصیت، وہ ٹاپ پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ کرام میں پھر اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج آپ سے بہت قریب ہے. آگے چلیے اس آیت کو مکمل کریں ہم. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نور بہت کثرت کے ساتھ آ رہا ہے، دہرا کر آ رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید یہ اندھیروں سے نکال کر نور میں لاتا ہے، یہ ہے ہی اپنی جگہ پر آیات بینات ہیں. پھر یہ کہ وہ نور ہوگا کہ جو ظاہر ہوگا قیامت کے دن، منافقین اس سے محروم ہوں گے، تہی دست ہوں گے، اہل ایمان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا. اس کی بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی شخص توجیہ کر سکا ہو، بڑے چکروں میں رہے ہیں کہ یہ داہنی طرف کیوں کہا ہے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک تو سادہ ترین اس کی بات ہے کہ یہ جو دل کا نور ہوگا وہ سامنے کی طرف اس کی ریفلیکشن ہوگی، اور اعمال صالحہ کا قاسم داہنا ہاتھ ہے، لہذا داہنا ہاتھ دیتا بھی ہے. انسان کسی کو کچھ دیتا ہے داہنے ہاتھ سے دیتا ہے، سارے ہم اچھے کام جو ہے داہنے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو اعمال کا نور وہ داہنی طرف اور جو ایمان کا نور ہے وہ سامنے کی طرف. تو وہاں بھی نور کا تذکرہ آیا. یہاں پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اب لہم یہاں پر لام جو ہے یہ لام تملیک بھی ہے، لام استحقاق بھی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ میں نے ترجمہ کیا تھا تو لفظ محفوظ کا اضافہ کیا تھا. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور محفوظ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی ہے عظیم، اور ان کے لیے ان کا نور ہے جو محفوظ ہے. لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں اور تکذیب کریں ہماری آیات کی. اس میں بھی اگرچہ اس سے پہلے میں نے اپنے اسی منتخب نصاب کے درس میں کسی اور مرحلے پر ان دونوں الفاظ کے بارے میں وضاحت کی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اب ہمارا اس منتخب نصاب کا آخری درس ہے اور آخری ہی حصہ ہے، اور یہ جامع ترین ہے. تو یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ بھی صرف ایسے نہیں آتے کہ جیسے ہم اضافہ کر دیتے ہیں گورا چٹا، اور اس طرح سے الفاظ جو ہیں صرف اضافے کے لیے زور دینے کے لیے. ان کی معنویت ہے. کفر سے مراد کیا ہے؟ دبا دینا، چھپا دینا. لفظ کفر کا حقیقی مفہوم لغوی اعتبار سے ہے چھپا دینا، اسی لیے کفارہ کہتے ہیں. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اب اس کا کفارہ ہوگا کہ جو اس کے اثر کو زائل کر دے گا. کفارہ ادا کر دیں گے، وہ گویا کہ آپ کے نامہ اعمال سے یا حذف کر دیا جائے گا، دھو دیا جائے گا، چھپا دیا جائے گا. تو کفر کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اور شکر کے مقابلے میں یہ کیوں آتا ہے
کہ سلیم الفطرت انسان جب بھی کبھی اس کے ساتھ کوئی شخص احسان کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اس کی کوئی خدمت کرتا ہے، اسے کوئی قیمتی شے دیتا ہے، تو ایک جذبات تشکر جو ہے، احسان مندی کے جذبات اس کے قلب کی گہرائیوں میں ابھرتے ہیں اور وہ زبان پر آ کے پھر شکریہ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بدطینت انسان اسے دباتا ہے، ناشکرا انسان بجائے اس کے کہ وہ محسن اور منعم کا شکر ادا کرے، وہ گویا کہ اس کو اور دباتا ہے۔ یہی معاملہ ایمان اور کفر کا ہے، اس لیے کہ ایمان تو در حقیقت اس روح ربانی کے اندر موجود ہے جو ہمارے اندر پھونکی گئی ہے، نفخت فیہ من روحی، وہ در حقیقت یہ نور فطرت جو میں نے عرض کیا تھا، نور علی نور، جو ہمارے جو دوسرا حصہ ہے ہمارے منتخب نصاب کا، جس میں کہ مباحث ایمانی آئے ہیں، نور علی نور، نور فطرت اور نور وحی دونوں کے جمع ہونے سے نور ایمان وجود میں آتا ہے۔ تو جیسے ہی نبی کی دعوت سامنے آتی ہے، ہر انسان جس کی فطرت بالکل مسخ نہ ہو چکی ہو، ایسے بھی ہوتے ہیں پرورٹڈ لوگ، فطرت مسخ ہو چکی، اس کی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے، لیکن جس کے اندر ذرا سی بھی وہ فطرت کی سلامتی باقی ہے، اس کے اندر سے اس کی تصدیق ابھرتی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لیکن فرض کیجئے کوئی تعصب ہے، کوئی عصبیت ہے، کوئی ضد ہے، کوئی تکبر ہے، کوئی حسد ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ آخر جو یہود کے جو علماء تھے انہوں نے کیوں انکار کیا حضور کا؟ اس لیے کہ حسد من عند انفسہم، یہ اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پہچان لیا، دل نے گواہی دے دی، لیکن یہ کہ انکار کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ دو مرحلے ہیں، اپنے اندر کی تصدیق کو دبانا بجائے اس کے کہ اسے ظاہر ہونے دیں، اور پھر زبان سے تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ یہ گویا کہ دو فینومینا ہے کہ جو ان دونوں کو ملا کر بات مکمل ہوتی ہے۔ باطن میں سے ابھرنے والی تصدیق کو دبا دینا یہ ہے والذین کفروا، اور پھر تکذیب کرنا، جھٹلانا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ تکذیب ہے، اور یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ جرم بالائے جرم ہے، یہ تو ظلمات بعضها فوق بعض ہے۔ تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے جو کفر کرتے ہیں اندر کی حقیقتوں کو، اپنے باطن، اپنی روح کی گواہیوں کو، شہادتوں کو دباتے ہیں اور چھپاتے ہیں، اور ہماری آیات جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، پھر یہ تو جہنمی ہیں، یہ جہنم والے ہیں، جہنم میں داخل ہو کر رہیں گے۔ یہاں اب یہ جو چوتھا حصہ تھا اس منتخب نصاب کے چھٹے حصے کا، جو یہ اول و آخر درس ہے سورہ حدید، اس کی آیات کو جو ہم نے تقسیم کیا تھا، تو یہ چوتھا حصہ یہاں ختم ہو رہا ہے، اور ہماری ایک نشست اس پر مزید صرف ہو گئی ہے۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ جو مضامین ہیں، صدیقیت اور شہداء کا مرتبہ و منصب کیا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر جو بہت سے اشکالات پیدا ہو گئے، جن کا کہ حل جو ہے تلاش کرنا، مفسرین کو جب آپ دیکھیں گے مختلف، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ مختلف بحثوں کے اندر الجھ کر رہ گئے ہیں، صرف دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت نمبر 18-19 کے درمیان لنک جو ہے لفظی طور پر موجود نہیں ہے، ثم کا ہوتا تو بات بالکل واضح ہو جاتی۔ دوسرے یہ کہ لفظ شہید کا ایک ہی تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ حالانکہ میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ اس معنی میں قرآن مجید میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ لفظ آیا ہی نہیں، لیکن یہ کہ ایک مقام صرف ہے سورہ آل عمران کا جہاں وہ معنی لیے جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی دوسرا مفہوم بھی گویا کہ مراد ہو سکتا ہے، لیکن مقتول فی سبیل اللہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ البتہ حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں ہمارے ہاں کہ ان کا غلبہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ اس کے پیچھے محجوب ہو جاتی ہے، وہ پردے میں آ جاتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔